میں آپ کو بتایا ہی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں جنت میں کھانے کو تو ہے, جنت میں پینے کو بھی ہے. فرض کریں کہ گریجویشن پارٹی ہے, اسکول میں گریجویشن پارٹی ہوتی ہے نا, تو ٹیچر اسکول کو سجایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں, اور جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں کھانا. پرنسپل آ کے ایک بچے کے ہاتھ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا تم پہ بہت فخر ہے مجھے, بہت اچھا کیا تم, کھاؤ خوشی سے کھاؤ, تم نے دل خوش کیا میرا. اس بچے کا کھانا زیادہ ٹیسٹی ہے باقی سارے بچوں سے. کیوں؟ کھانے کی بات تو الگ ہے, کھانے کا ذائقہ اور ہے, وہ جو بات جو شاباش سننے کو ملی ہے نا, اچھا کام کیا تم نے بیٹا, خوب عمل کیا. جب آپ کسی بڑے سے سنتے ہو تو کیا ہوتا ہے, اوہ, وہ جو ایک وہ انسان کی زندگی بدل, اس کو وہ کھانا بھول جائے گا, وہ الفاظ نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ابو سے کوئی نرم الفاظ سننے کو ترس جاتے ہیں, بیٹا بہت فخر ہے تم پہ, بہت اچھا کیا تم نے, پراؤڈ آف یو مائی سن. باپ کہنے کو نہیں دیتا, وہ کچھ بھی دے دے گا, وہ گالیاں دے دے گا, تنقید کر دے گا, کبھی پیار سے نہیں کہے گا بیٹا بہت فخر ہے تم پہ. اور بیٹا ترس جائے گا ساری زندگی, ایک دفعہ میرا باپ بس کہہ دے, ایک دفعہ کہہ دے, زندگی بدل جائے میری. میرا ٹیچر کہہ دیتا ہے, میرا باس کہہ دیتا ہے, میرے دوست کہہ دیتے ہیں, میرے فلاں, میرے ابو نہیں کہتے بس. اور ابو بھی عجیب مخلوق ہیں, وہ باقی سب سے تو کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاء اللہ, او ہو یہ بیٹے سے نہیں کہیں گے. ایک دفعہ بیٹا کمرے میں آ جائے پھر دوبارہ آ گئے تم, اس کو نہیں تسلی دینی. اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہو اور کمپنی میں ہزاروں امپلائی ہیں, ہزاروں ملازم ہیں, اور کمپنی کا سی ای او آ کے آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہے آپ بہترین کام کر رہے ہیں, آپ کو پروموشن دی جا رہی ہے اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں. پروموشن کوئی بھی دے سکتا تھا, لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے خود کہا نا کہ میں پروموشن دے رہا ہوں آپ کو, وہ اس کی زندگی کا ایک بڑا عظیم لمحہ ہو گیا. یہاں اصل جو نعمت ہے نا جنت کی, جو اصل تحفہ ہے جنت کا ان آیات میں, وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے, کہ اللہ خود براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم کھاؤ, تم پیو, اچھے کام کیے تم نے. سبحان اللہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اس کا الٹا آپ سیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کلاس کی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے بڑے سائز کی, جس طرح یہاں بھی ہال ہے نا, کبھی کبھی بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے. اور جب بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے تو پروفیسر بھی ہوتا ہے اور پروفیسر کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے, پتا ہوگا آپ. تو اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ پاور پوائنٹ لگا دے یا کمپیوٹر سیٹ کر دے یا پیپرز کلیکٹ کر لے سب سے, اس کا یہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ باقی اسٹوڈنٹس کی ٹوٹرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے, مدد بھی کرتا ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو ایک سیکشن ہے کلاس کا, میں کس کی مثال بری دوں, آپ کی دیتا ہوں. ایک سیکشن نے امتحان فیل کر دیا, سوری, ایک سیکشن پاس ہو گیا, یس, اور ایک یہاں میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے, 3 ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے, لیکن اسسٹنٹ کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہے نا. اب میں اس طرح مڑ کے کہوں تم کو میں نے کم سکھایا تھا, کم محنت کی تھی, اتنا اچھا تمہارے ساتھ اسسٹنٹ لگوایا تھا, جس کو مدد چاہیے تھی, جس کو ریویو چاہتے, کیا کسر نہیں چھوڑی میں نے. کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے کہ تم نے یہ کارنامہ دکھایا ہے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم لوگ تو منہ لگنے کے لائق نہیں ہو. اور پھر میں کہوں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو دیکھو ذرا. اب میں جب اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ان سے کیا کیا ہے, ان سے منہ پھیرا ہے. اور یہ منہ, یہ پتہ کیا ہوا ہے ابھی, مخاطب سے غائب, مخاطب سے غائب کیا نا. یہ مخاطب سے جو غائب کرنا ہوتا ہے نا, یہ غصے کی علامت ہوتا ہے. میں اتنا غصے میں ہوں تم سے کہ اب میں تم سے بات بھی کرنے کو تیار, تمہارے بارے میں بات کروں گا, تم سے بات نہیں کروں گا.